کہ ایک انسان کو اتنا علم ہونا چاہیے کہ اس پر اس کے خالق مالک اللہ رب العالمین کے کیا حقوق ہیں۔ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے ماہ رمضان کا روزہ رکھا، روزے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا۔ جب تک کوئی انسان قرآن پر عملی طور پر عمل نہ کرنے لگے، قرآن اپنے عمل میں نہ لے کر کے آئے، ایمان قرآن پر ایمان یہ نامکمل ہوتا ہے۔ انبیاء کی نسل تھی، بڑے اونچے حسب نسب کے تھے، اور صحابہ کے انبیاء کی اولاد تھی، لیکن نماز کو انہوں نے ضائع کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی جہنم میں ڈال دیا۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ یہ سورۃ البقرہ کی میں نے بڑی مشہور آیات تلاوت کی ہیں۔ ہم میں سے بہت سارے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو یہ آیت یاد رہتی ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے اپنا ایک دستور اور اپنا ایک نظام، اور جس کو سنت اللہ کہتے ہیں، وہ بیان کیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ انسان پر اللہ تعالی ہمیشہ یکساں وقت نہیں رکھتا۔ آدمی کے زندگی کے حالات ہمیشہ ایک ہی نہیں رہتے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے بندوں کے حالات بدلتے ہیں۔ کبھی خوشی ہے، کبھی غمی ہے، کبھی راحت و سکون ہے، کبھی پریشانی، اور کبھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے انسان مال اور دولت میں کھیلتا ہے، اور کبھی انسان پر فقر اور محتاجگی مسلط کر دیا جاتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا نظام ہے۔ الہ العالمین نے فرمایا وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ زندگی کے ایام جو ہیں، دنیا کے دن ہم لوگوں میں ہیر پھیر کرتے رہتے ہیں۔ آج کسی کو غریب بنایا، کل اس کو امیر، اور کل کا امیر جو ہے آج وہ غریب بن جایا کرتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا ایک نظام ہے۔ لیکن کامیاب مسلمان وہ ہے جو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا صبر و تحمل کا مظاہرہ کرے۔ ہمیشہ انسان اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی اور خوش ہو، یہی ایمان کا تقاضا ہے، اور یہی اللہ رب العالمین کو راضی رکھنے کا بہت بڑا سبب ہے۔ اسی لیے رب العالمین نے قرآن پاک کی یہ آیت جو میں نے پڑھی، اس میں ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ رب العالمین فرماتے ہیں بڑے تاکید کے ساتھ کہ مسلمانوں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، مومنوں ہم تمہیں طرح طرح سے آزمائیں گے۔ کبھی کیسے آزمائیں گے؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کبھی بیماری کا خوف، کبھی دشمن کا خوف، کبھی پریشانی، اس طرح سے کبھی تم پر خوف مسلط کریں گے۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور کبھی مال گھٹا کر کے، باغات کے پھل گھٹا کر کے، والانفس، اور کبھی جان یعنی اولاد کو، بڑوں کو، چھوٹوں کو موت دے کر کے،
اللہ فرماتے یہ تمام طریقے ہیں جن کے ذریعے ہم تمہیں ضرور بالضرور آزمائیں گے۔ کبھی چلتا ہوا کاروبار ٹھپ ہو جائے گا، آمدنی کم ہو جائے گی، کبھی تم فصل ڈالو گے بڑے اچھے پھل آئیں گے، پیداوار بڑی اچھی پیداوار ہوگی، لیکن کبھی ہم گھٹا دیں گے، کبھی پھل باغوں میں بڑے اچھے، کبھی اس کو ہم کم کر دیں گے، اسی طرح سے کبھی اولاد دیں گے اس کو موت دے دیں گے، طرح طرح سے ہم تمہیں آزمائیں گے، لیکن تمہارا کام کیا ہے؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارے نبی میری آزمائش میں جب طرح طرح کی بلائیں اور آفتیں ہم ڈال دیں، اس موقع پر جو صبر کریں گے آپ ان کو خوشخبری سنائیں۔ پتہ یہ چل گیا آفت اور مصیبت اور مشکلات میں سب سے بڑا عمل جو مسلمانوں کو کرنا چاہیے وہ یہ ہے صبر و تحمل۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری آزمائش اور نازل کردہ پریشانی اور مصیبتوں میں جو صبر کرتے ہیں ہمارے نبی ان کو خوشخبری سنا دے، لیکن صبر کیسے کرتے ہیں؟ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، جب بھی ان پر کوئی مصیبت آتی ہے کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب بھی ان کے اوپر کوئی مصیبت آئی انہوں نے صبر کا مظاہرہ کیا اور اللہ رب العالمین کے فیصلے پر آمنا وصدقنا کہتے ہوئے کہا انا للہ، ہم سارے لوگ اللہ ہی تعالیٰ کے لیے ہیں، اللہ ہی کے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور ہم تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف پلٹ کر کے جانا ہے۔ رب العالمین نے فرمایا جس نے آفتوں اور مصیبتوں اور مشکلات میں صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اللہ تعالیٰ فرماتے ان کو 3 نعمتوں سے نوازا جاتا ہے۔ نمبر 1 اولئک علیہم صلوات من ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کی بڑی کرم نوازیاں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی نوازشوں اور کرم نوازیوں کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ کیا کیا؟ صرف انہوں نے صبر کا مظاہرہ کیا اور اللہ تعالیٰ کا فیصلہ سمجھتے ہوئے انا للہ و انا الیہ راجعون کر دیا۔ 3 اعلیٰ درجے کی نعمتوں سے اللہ نے نوازا۔ نمبر 1 اولئک علیہم صلوات من ربہم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن پر ہم اپنی کرم نوازیوں اور نوازشوں کا دروازہ کھول دیں گے۔ نمبر 2 ورحمۃ، ان پر اللہ اپنی رحمتوں کی بارش برساتا ہے، رحمتوں کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ نمبر 3 واولئک هم المہتدون، رب العالمین نے ایک شہادت سرٹیفکیٹ ان کو دے دیا کہ اولئک هم المہتدون، یہی لوگ ہیں جن کو ہدایت مل چکی ہے۔ 3 چیزیں حاصل ہوتی ہیں۔ نمبر 1 اللہ اپنی کرم نوازیاں ان پر کرتا ہے۔ نمبر 2 اللہ اپنی رحمتوں کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ نمبر 3 اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت مل جانے کی گواہی دیتے ہیں اور اعلان کر دیتے ہیں کہ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ اسی لیے صحیح بخاری کی روایت امیر المومنین عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آیت پڑھتے تو کہتے نعم الادلان و نعم العلاوہ، اے لوگو نعم الادلان و نعم العلاوہ۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول بہت جامع اور معنی ہے، یاد رکھنے کے لائق، کہ اس آیت کو پڑھتے تو کہتے لوگوں نعم الادلان و نعم العلاوہ، وہ دونوں ادلان کتنے اچھے ہیں اور جو علاوہ اللہ نے دیا ہے علاوہ بھی بڑا بہترین ہے۔ علاوہ کیا ہے اور ادلان کیا؟ آپ حضرات نے دیکھا ہوگا ایک پرانے زمانے میں، اب تو اونٹ کا زمانہ نہیں ہے، آج اس کو سمجھنے کے لیے سمجھو، ہمارے یہاں ہمارے سامنے لوگ سائیکل چلاتے ہیں۔
سائیکل میں سامان لادنے کے لیے ایک جو ہے کیریل پیچھے لگا لیتے ہیں. اب کیریل پر انسان جب لادتا ہے تو اس پر سامان جب زیادہ ہوتا ہے تو کچھ سامان تو دائیں طرف لٹکا دیتا ہے اور کچھ سامان بائیں طرف لٹکا دیتا ہے، اور جب کیریل بیچ میں خالی رہتا ہے تو ایک سامان اس پر بھی رکھ دیتا ہے. ایسے ہی پرانے زمانے میں اونٹ ہوتا تھا. اونٹ کے کجاوے پر سامان لا دیتے، ایک بورا دائیں طرف لٹکا دیا، دوسرا بائیں طرف لٹکا دیا، اور دائیں بائیں جو لٹکایا گیا ہے دونوں کا وزن برابر ہونا چاہیے، چونکہ اگر ایک طرف وزن زیادہ ہے تو اس کے پلٹ جانے کا ڈر ہے. تو اس طرح سے دو، ان کو کہا جاتا ہے ادلان. دائیں بائیں جو سامان اونٹ کے کنارے آپ سائیکل کے کیریل پر لاد دیتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے ادلان. اب ایک اونٹ پر دائیں بائیں تو لٹکا دیا، اب بیچ پر جو کجاوا لکڑی کا رکھا ہوا ہے ایک بوریا اس پر بھی رکھ دیا جاتا ہے. یہ تین چیزیں ہو گئے. تو عرب کے لوگ دائیں بائیں جو ہوتا تھا اس کو کہتے تھے ادلان، اور اوپر جو رکھا جاتا تو اس کو کہتے علاوہ، یعنی یہ اور اتنی جو ایک چیز رکھ دی گئی ہے. امیر المومنین عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کو تلاوت کرتے تو کہتے نعم الادلان، تین چیزیں اللہ نے تین نعمتوں سے صبر کرنے والوں کو نوازتا ہے. ایک تو دو ادلان ہیں. ایک پہلا ادل کیا ہے؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم، مصیبت اللہ نے ڈالا، پریشانیاں اللہ کی طرف سے آئیں، بندے نے اگر صبر کیا، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیا تو اللہ تعالیٰ ایک تو دو عدل دیے. پہلا عدل کیا ہے؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم، اللہ رب العالمین کی طرف سے اس پر نوازشیں اور کرم نوازیوں کا دروازہ کھول دیا گیا. ایک عدل ہوا دائیں طرف کا. دوسرا جو ہے ورحمت، اللہ نے اس پر اپنی رحمتوں کا دروازہ کھول دیا. یہ دونوں عدلان ہیں. اب ایک ہے علاوہ جو بیچ پہ رکھ دیا جاتا ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اللہ رب العالمین نے جو مہتدون ہونے کی شہادت دے دی کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہدایت مل چکی ہے ہماری جانب سے. کہتی یہ علاوہ ہے. تو کہتے کرم نوازیاں بھی کتنی اچھی، رحمتیں بھی کتنی اچھی، اور سب سے بڑی چیز کہ اللہ رب العالمین ہدایت یافتہ ہونے کی اسے شہادت دے دی. یہ ہے میرے بھائیو اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ. انسان پر بلائیں، آفتیں، مصیبتیں آئیں، طرح طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے، انسان کو چاہیے کہ ہمیشہ صبر کا مظاہرہ کرے. رب العالمین نے سچے مسلمان کی جو علامت بیان کیا ہے سورۃ البقرہ کے اندر وہ یہی ہے والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس. دشمن کا خوف ہوتا ہے جب بھی صبر سے کام لیتے ہیں، بیماریوں کا خوف ہوتا ہے جب بھی صبر سے کام لیتے ہیں، اگر وہ فقر اور محتاجگی ان پر مسلط ہو جائے جب بھی صبر سے کام لیتے ہیں، اور اسی طرح سے اگر کسی اور مشکلات اور پریشانی میں گر جاتے ہیں تو صبر کرتے ہیں، یعنی ہر حال میں وہ صبر کرتے ہیں. رب العالمین نے فرمایا جو تنگ دستی، فقر اور محتاجگی، بیماری اور دشمنوں کے خوف میں ہر حالت میں جس نے صبر کیا، رب العالمین نے فرمایا اولئک الذین صدقوا، یہ لوگ ہیں جو سچے مسلمان ہیں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور یہی وہ ایمان والے ہیں جن کو تقوی حاصل ہو چکا ہے. بہرحال عرض کرنا یہ ہے میرے بھائیوں کہ ہمارے زندگی کے احوال، زندگی کے ایام، زندگی کے حالات بدلتے رہتے ہیں. خوشی غمی
نرمی گرمی ہر قسم کے حالات سے انسان کو سامنا کرنا پڑتا ہے، تو یہ مشکلات جب آ جائیں تو ان کا سب سے بڑا حل ہے کہ ہم صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں، بلکہ یوں سمجھیں کہ ہمارے اوپر جب مشکلات، پریشانیاں یا اور کسی قسم کی تکالیف آ جائیں تو اس موقع پر 4 چیزیں ہمیں سامنے رکھنا چاہیے۔ ایمان کا تقاضا ہے کہ 4 چیزیں ہمارے سامنے ہوں۔ نمبر 1، سب تقدیر پر ایمان ہو، جیسے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا يبلغ العبد حقیقت الایمان حتی یؤمن بالقدر خیرہ و شرہ، کسی بھی قسم کی مصیبت اور پریشانی آئے چھوٹی یا بڑی، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی لکھی ہوئی تقدیر پر ایمان رکھنا چاہیے۔ اللہ ہمارا برا نہیں چاہتا، اللہ نے جو ہمارے حق میں بہتر سمجھا، اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے مصیبت ہم پر آئی۔ آپ نے ساتھ فرمایا لا یبلغ العبد حقیقت الایمان حتی یؤمن بالقدر خیرہ و شرہ، آدمی صحیح معنوں میں حقیقی ایمان پر حاصل نہیں کر سکتا جب تک کہ ہر اچھی بری تقدیر پر ایمان نہ رکھے۔ آگے آپ نے ارشاد فرمایا وَحَتَّى يَعْلَمَ أَنَّمَا أَصَابَهُ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَهُ، اور یہ بھی ایمان رکھے، یقین رکھے کہ اللہ نے جو نصیب میں لکھ دیا کبھی وہ ٹلنے والا نہیں تھا۔ وَحَتَّى يَعْلَمَ أَنَّ مَا أَخْطَأَهُ لَمْ يَكُنْ يُصِيبَهُ، اور اس پر بھی ایمان رکھے جس چیز سے وہ بچ گیا ہے کبھی اس پر وہ مصیبت آ نہیں سکتی تھی۔ بلکہ ایک حدیث کے اندر اللہ رسول نے ارشاد فرمایا آدمی ایمان کا مزہ، مومن ہونے کا مزہ اس وقت تک نہیں پا سکتا جب تک کہ ہر قسم کی تقدیر پر ایمان رکھتے ہوئے مومن اس بات پر یقین نہ رکھے جو اسے مل گیا ہے، جو اس پر آ گئی ہیں اس سے کبھی بچ نہیں سکتا تھا، اور جس سے بچ گیا ہے کبھی اس میں مبتلا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی لکھی ہوئی تقدیر پر ایمان رکھنا چاہیے۔ نمبر 2، جیسے کہ ابھی میں نے پیچھے بتایا، ہمیشہ انسان کو صبر اور تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور انسان اگر صبر و تحمل کرے گا تو اللہ رب العالمین نے جو مصیبت ڈالی ہے اس کو ضرور بھی ضرور ایک دن اللہ رب العالمین ختم کرے گا، اور کوئی اللہ اس کی نصرت اور مدد ضرور کرے گا۔ کیوں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ نے فرمایا ان اللہ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ مع الصابرین، اے مصیبت میں گرنے والوں صبر سے کام لو، اللہ تعالیٰ تمہارا ساتھ دے گا، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَاعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، یاد رکھو اللہ کی مدد جو ہوتی ہے صبر کرنے کے بعد ہی آتی ہے۔ تو جو مصیبتیں آئی ہیں، جو تکلیفیں آئی ہیں، واہ ویلا شکوہ شکایت نہ کریں، بلکہ اس پر ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے صبر کریں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور ہماری اس پر مدد کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے مومنو تم اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرو صبر کر کے اور نماز کی پابندی کر کے۔ جب ہم صبر کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا اور ہمارے اوپر اللہ کی نصرت ضرور آئے گی۔ نمبر 3، ہمیں احتساب کرنا چاہیے۔ احتساب کا مطلب یہ ہے کہ جو مصیبتیں اور بلائیں ہم پر آئی ہوئی ہیں آپ اس پر یقین رکھیں کہ یہ مصیبت اور بلا اور آزمائش جو اللہ نے ہم پر ڈالی ہے اللہ کی رزق کے فیصلے کو سمجھ کر کے ہم اس پر صبر کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں بہت زیادہ اس پر اجر و ثواب دے گا۔ کتنا اجر و ثواب دیتا ہے اللہ اکبر، کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ حدیث کے اندر آتا ہے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک انسان کو جو دنیا کے اندر طرح طرح کی مصیبتوں،
طرح طرح کی پریشانی اور مشکلات میں گھرا رہتا تھا. آئے دن کوئی نہ کوئی آفت مصیبت آئی ہے، ہر وقت پریشان رہتا تھا، کبھی بیماری میں، کبھی کاروبار میں، کبھی دشمنوں کی طرف سے، ہر اعتبار سے بیچارہ پریشان رہتا ہے. لیکن وہ دنیا میں صبر کرتا ہے. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جب اس کو اجر و ثواب دیں گے تو نماز کا ثواب دے دیا، روزے کا ثواب دے دیا، حج کا ثواب دے دیا، ساری نیکیوں کا ثواب دے دینے کے بعد اللہ رب العالمین اس کو بلائیں گے اور کہیں گے یہ نیکیوں کا اتنا بڑا پہاڑ ہے، یہ بھی تیری نیکیاں ہیں. اب بندہ کہے گا اللہ ہم نے نماز کا ثواب لے لیا، روزے کا لے لیا، حج کا لے لیا، ساری چیزوں کا ثواب لے لیا، لیکن سب سے بڑا اتنا ثواب وہ کس نیکی کا بدلہ ہے؟ ہم نے کون سی نیکی کی تھی جس کا ثواب اتنا زیادہ ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے کہ میرے بندے تیری عبادتوں کا ثواب وہ ہے جو تجھے مل گیا، اور یہ سب سے زیادہ جو نیکیوں کا ڈھیر بہار نظر آ رہا ہے جس کے بارے میں تو پوچھ رہا ہے کہ کس نیکی کا ثواب یہ ہے، تو یہ نیکیوں کا ثواب نہیں بلکہ بلاؤں اور آفتوں پر تو نے جو صبر کیا تھا، اس صبر کے بدلے میں جو تم کو میں نے اجر و ثواب دیا تھا، یہ نیکیوں کا تیری نیکیوں کا سب سے بڑا پہاڑ جو ہے یہ تیرے صبر کا اجر و ثواب ہے. نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس طرح سے اللہ تعالیٰ پریشان حال لوگ جو ہیں ان کے صبر کا اجر و ثواب اللہ اتنا زیادہ دے گا کہ لوگ دیکھ کر کے کہیں گے کاش کی دنیا میں ہم پر بھی کوئی بڑی مصیبت ڈالا ہوتا تو آج مجھے بھی اللہ تعالیٰ اتنا بڑا اجر و ثواب دے دیتا. تو ہمیشہ ہمارے اوپر آفتیں، مصیبتیں، جو مشکلات آتی ہیں اس کا مقابلہ جو ہمیں کرنا ہے، نمبر 1 ہم نے کہا ایمان، تقدیر پر ایمان رکھتے ہوئے. نمبر 2 صبر تحمل کے ساتھ. نمبر 3 احتساب ہو. ہم جو صبر کرتے ہیں ہمارے پیر میں کانٹا بھی چبھا، جب بھی ہم اس بات پر ایمان رکھیں کہ اگر ہم صبر سے کام لیں گے تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی ہمیں اجر و ثواب دے گا. اس کو کہا جاتا ہے دوستو احتساب. نمبر 4 ہمیشہ صبر اور مشکلات جو آئیں تو توکل کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا چاہیے. کیوں؟ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. ہمیشہ توکل کا بھروسہ مظاہرہ کریں، اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل کریں. کیوں؟ رب العالمین نے فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ. اگر تمہیں کوئی اللہ تکلیف دے دے تو تکلیف اللہ ہی دور کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی دور کرنے کی طاقت نہیں رکھتا. اور اگر اللہ تعالیٰ رحمتوں سے تمہیں نواز دے تو کوئی تمہیں محروم نہیں کر سکتا. اس لیے ہمیشہ توکل کا مظاہرہ کریں اور کثرت سے پڑھیں حسبنا اللہ نعم الوکیل. یہ حسبی اللہ پڑھیں، بہترین دعاؤں میں سے ہیں. ہمیشہ اس دعا کو پڑھنے کی کوشش کریں. نمبر 5 جب ہمارے اوپر کوئی آفت اور بڑا مصیبتیں آ جائیں تو اس کا سب سے بڑا علاج یہ ہے کہ ہم خوب کثرت سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں کہ اے اللہ اس مصیبت کو، اس پریشانی کو، اس تکلیف اور آزمائش کو اللہ تعالیٰ دور کر دے. اور اللہ تعالیٰ دور کرنے والا ہے، اسی لیے ہمیں دعا کرنے کا حکم دیا گیا. صحابہ کرام کے سامنے بہت سارے مسائل آئے. مثال کے طور پر سنن ابی داؤد و ترمذی کی روایت ہے، ایک صحابی مسجد کے اندر بڑے غمگین پریشان بیٹھے ہوئے ہیں، بہت ہی زیادہ اداس، نروس، بے انتہا پریشان نظر آ رہے ہیں. آپ نے ارشاد فرمایا مالی اراک حزینا کئیبا. اللہ کے بندے نماز کا وقت نہیں ہے، مسجد میں کیسے بیٹھے
بیٹھا ہوا ہے, کیا ہو گیا, اتنا غمگین, اتنا پریشان تو مسجد میں بیٹھا ہوا ہے. صحابی نے کہا یا رسول اللہ لزمتنی ہموم و دیون, ہمیں بڑی پریشانیاں لاحق ہو گئی ہیں اور ہمارے اوپر اتنا قرضہ لگ گیا ہے کہ ادا کرنے کی طاقت نہیں ہے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر تمہیں بہت ہی زیادہ اس وقت ٹینشن, بڑی پریشانی اور بہت زیادہ معاملات میں الجھا پریشان ہے, وہ الجھا ہوا ہے اور پریشانی میں ہے اور طرح طرح کے اور قرضوں میں تم اتنا ڈوب گئے ہو کہ قرض ادا کرنے کی طاقت نہیں اور قرض دینے والے آ کر کے تجھے پریشان کر رہا ہے, تو میں تمہیں ایک دعا سکھلا دیتا ہوں. اگر یہ دعا صبح شام تم نے پڑھا تو اللہ تعالیٰ تیری ساری پریشانیاں دور کر دے گا اور تیرے سارے قرضوں کو ادا کرا دے گا. صحابی نے کہا یا رسول اللہ ضرور بتائیے. آپ نے فرمایا ہمیشہ صبح شام 3 مرتبہ کثرت سے پڑھو اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال. اس دعا کو پڑھو آپ نے بتایا اور صحابی نے پڑھنا شروع کیا. کہتے چند دن میں ہماری ساری مشکلات دور ہو گئی اور ہمارے قرضے ادا ہو گئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے ہوئے آئے, یا رسول اللہ ہم بہت ہی زیادہ پریشان ہو گئے, کیا کریں؟ آپ نے فرمایا دعا پڑھو اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. علی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے اس دعا کو پڑھا, اللہ تعالیٰ کے سامنے گر گڑانا, ہماری ساری پریشانیاں دور ہو گئی. اس لیے ہمارے اوپر جو مشکلات آتی رہتی ہیں ان کا علاج 5 چیزوں میں اللہ نے رکھا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائش سے بچائے اور اگر آزمائش ڈال دے تو ہمیں صبر کرنے والا, توکل کرنے والا, احتساب کرنے والا, اللہ اپنے فیصلے پر راضی رکھنے والا بنائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ.